آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خاص طور پہ اساتذہ کے حوالے سے کچھ آداب کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور ایک جو ادب ہے وہ ابھی خاص طور پہ یہ جو ایک چیز جس کی طرف اہم اس کتاب کے اندر اشارہ بھی کیا گیا ہے، جس کو فوکس کیا گیا ہے، وہ ہے دوران سیشن یا دوران لیکچر اٹینٹیو ہونا یا چست ہو کے بیٹھنا اور استاد سے فائدہ حاصل کرنا۔ تو یہ بھی چیز ایک خاص طور پہ استاذ کے ادب کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے کہ طلبہ کے لیے ضروری ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ استاد سے علم حاصل کریں تو ان کا جو رویہ اور ان کا بیہیویئر یا ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہونا چاہیے وہ اس طرح ہو کہ وہ واقعی موٹیویٹڈ بھی ہیں اور وہ چست بھی ہیں، اور وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نہ بیٹھیں بالکل لیزی اور لیتھارجک ہو کے۔ کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ استاذ کے پڑھانے پر بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر طلبہ جو ہیں وہ خود ایکٹیو نہیں ہیں، وہ خود مونوٹنس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود بورڈ ہو رہے ہیں، بورڈم کے شکار ہیں، تو استاذ ظاہر ہے وہ بیچارہ بھی پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی بوریت کا شکار ہوگا، اور وہ بھی پھر ایک قسم کا وہ اپنا جو بیسٹ پرفارمنس جو دینی چاہیے وہ نہیں دے پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ چیز واقعی یعنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بارے سے کچھ احادیث بھی ہیں، کچھ روایات بھی ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو باقاعدہ کلاسیکل اسکالرز نے ڈسکس کیا ہے، اللہ کے رسول سے ایک حدیث بھی ملتی ہے، وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ تو بیسیکلی کلاس کا جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کو ورک یعنی آپ کہیں اسٹڈیز کنڈیوسو بنانا، یعنی ایسا انوائرمنٹ بنانا جو کہ پڑھائی کے لحاظ سے یا سیکھنے کے لحاظ سے طلبہ کے لیے بھی بینیفیشل ہو، اور اس طریقے سے ایون استاذ کے لیے بھی بینیفیشل ہو کے اعتبار سے۔ تو ان دونوں میں اس کے اندر دونوں کا رول ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کا بھی رول ہے اور ایک استاذ کا بھی رول ہے۔ ایک منٹ یار، مجھے ذرا یہ پکڑا دیجیے گا وہ ڈرنک جو ہے، جزاک اللہ خیر، اور مجھے وہ لا دینا گرین ٹی، ٹھیک ہے پڑی ہوئی ہے نا؟ شہد ہے بس، چلو شکر ڈال دو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی گرم ہو رہی ہے، چلو جزاک اللہ۔ اچھا، مثال کے طور پہ امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ بڑے مشہور امام گزرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ سننے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں حق الفائدہ، کہتے ہیں فائدہ جو ہے یا علم کا فائدہ، یہ علم کا حق یہ ہے کہ اس کو صرف ان تک پہنچایا جائے جو اس کے خواہش مند ہیں، یعنی نالج صرف ان کو ڈیلیور کی جائے جو واقعی اس کی چاہت رکھتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ اس کو صرف پیش کیا جائے جس میں شوق اور دلچسپی ہو، یعنی جو واقعی شوق اور دلچسپی رکھتا ہے، جو اس کا خواہش مند ہے، صرف علم صرف اس کو ہی پہنچایا جائے۔ یہ فائدہ ایون جنرلی علمی فائدہ یا کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، خاص طور پہ اکیڈیمک کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں، اکیڈیمیا کے کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں، تو علمی اعتبار سے صرف اس کو بینیفٹ دینا چاہیے جو واقعی اس کا خواہش مند بھی ہو اور اس میں جو شوق اور دلچسپی بھی رکھتا ہو۔ پھر وہ ساتھ آگے کہتے ہیں فَإِذَا رَأَى الْمُحَدِّث، جب محدث، کیونکہ وہ حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور حدیث کے حوالے سے انہوں نے الجامع لأخلاق الراوی، راوی کے حوالے سے حدیث، اصول حدیث کے حوالے سے امام خطیب بغدادی کا کافی کام ہے، اور جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ روات کے حوالے سے بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا رَأَى الْمُحَدِّث بَعْضَ الْفُتُورِ مِنَ الْمُسْتَمِعِ، کہ جب محدث دیکھے کہ جو سننے والے ہیں یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اکتا گیا ہے یا سستی کا شکار ہو رہا ہے، فَلْيَسْكُتْ، اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے، خاموش ہو جائے۔ فَإِنَّ بَعْضَ الْأَدِبَّاءَ قَالَ، کیونکہ بعض جو ہے نا آج نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، فَإِنَّ بَعْضَ الْأَدِبَّاءَ، کیونکہ بعض ادباء جو ہیں، ادب کے جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں نشاط القائل علی قدر فہم المستمع، کہ جو کہنے والا ہے اس کا جو نشاط کا مطلب ہے اس کا چست ہونا، اس کا فوکس ہو کہ یہ اچھے انداز میں ڈلیور کرنا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سننے والے کے فہم کے اوپر، یعنی جتنا بھی، یعنی بولنے والے کی چستی سننے والے کے فہم کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جتنا بھی سننے والا اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے یا جتنا وہ obviously سننے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، تو ایک قائل کی بھی جو ہے چستی یا اس کا سمجھ لیں اس کی ڈلیوری اسی کا مطابق ہوتی ہے۔ ان ادر ورڈز وہ میری بات سمپل سی بات جیسے پہلے بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب ایک استاذ کو، ایک کہنے والے کو اٹینشن نہیں ملے گی آگے سے، تو وہ جتنا مرضی کہہ لے، تو الٹیمیٹلی صرف یعنی نالج تو یعنی ایک فنل بنا لی نا آپ نے، ایک فنل بنا لی، اور اب اس فنل سے صرف اتنا ہی نالج جا سکتا ہے جتنی کیپیسٹی سننے والے کے اندر ہے۔ تو اگر آپ ایک بڑے بڑے تھیسس پڑھ لیں اس کے سامنے اور بڑی بڑی کتابوں کے خلاصے اس کے سامنے بیان کر دیں، لیکن جو سننے والا ہے اس کی اگر ایک لمٹ ہے اور اس کا ایک فنل بنا لیا کہ اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا، انٹیک کر سکتا، اس کی کیپیسٹی ہے، تو اس کے علاوہ تو سارا ضیاع ہے۔
تو اس لیے بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ سننے والے کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، یعنی سننے والے کا سامنے خیال رکھیں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے اور اس کے مطابق ڈلیور کریں. تو بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی ڈلیور آپ زیادہ کر رہے ہوں اور سننے والا بیچارہ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی بالکل تھوڑی ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سننے والی کی کیپیسٹی زیادہ اور آپ اس کو تھوڑا دے رہے ہو. تو یعنی اس کی کیپیسٹی کا خیال رکھیں. اور ظاہر ہے اس کے اندر اس کی اٹینٹیونیس اور یہ ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کاہلی کا شکار ہے، لیزینس کا شکار ہے، لیتھارجک ہے، تو ایسے موقع کے اوپر ظاہر ہے وہ ایک یعنی اس کے پھر ایک فلٹر لگ جاتا ہے، تو وہ ایک حد سے زیادہ سن نہیں سکتا یا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو آپ اپنے آپ کو اتنا اس میں ایک محدث کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ نہ کرے انلیس کہ اس کو یہ اطمینان ہو کہ ہاں یار میرا جو بتانا ہے یہ کہنا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اس طرح وہ مزید فرماتے ہیں حدث القوم ما رمقوك بابصارهم فاذا رايت منهم فتره فانزع. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے تب تک بات کریں یا لوگوں کو تب تک حدیثیں بیان کریں جب تک کہ آپ ان کی آنکھوں کے اندر ایک رمق دیکھتے ہیں، یعنی ایک اس کے اندر ایک سمجھ رہے ہیں ایک روشنی دیکھتے ہیں، ان کے اندر ایک دل جمی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. فاذا رايت منهم فتره، جب آپ دیکھیں کہ اب ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، فنزا، تو آپ اس کو سنانا چھوڑ دیں، یعنی آپ روک دیں اس کو. تو انسان یعنی ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ جب پڑھا رہا ہو تو وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ دیکھے، ان کی اٹینشن کو دیکھے، اور اگر وہ دیکھے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایکٹیولی اٹینٹیولی سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو کریں. لیکن جہاں پہ آپ دیکھنا شروع ہو گئے کہ وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے، جسٹ ویٹنگ ایئر کا بینڈ ہوتا ہے، پھر آپ بھی اس کو نا بس کر دیں، آپ اس سے زیادہ جو ہے نا اس کو نا ان کو پش کریں. بیسک سی بات ہے. اچھا یہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ہے، استاذ کے حوالے سے بھی ہے. بعض اوقات اسٹوڈنٹ بیچارہ غلطی پہ نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ بیچارہ سیکھنا چاہتا ہے لیکن استاذ اتنا بورنگ لیکچر بنا دیتا ہے، وہ اس کے لیے محنت نہیں کرتا، یا پھر وہ اس کے لیے بالکل اس انداز سے اتنا مونوٹنس اسٹائل اڈاپٹ کرتا ہے کہ وہ بیچارہ جو سب سے چست اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، سب سے اٹینٹو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس کی بس ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے دونوں اعتبار سے. لیکن بعد انہوں نے فوکس کیونکہ استاذ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر جو ہے نا وہ اس پہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بها مخافۃ السامت علینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو واعظ کرتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگوں سے بات کرتے تو لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کا دیکھتے تھے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اس کا اس ٹائم یہ کس یعنی مائنڈ سیٹ سے بندہ بیٹھا ہوا ہے. اور کہتے تھے اس لحاظ سے یعنی، اور آپ اس ڈر سے خیال رکھتے تھے کہ کہیں لوگ اکتا نہ جائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ میں نے تب بات کرنی ہے، اتنی بات کرنی ہے جتنا جب تک لوگ اٹینٹیولی سن رہے ہو، لیکن جب بندے اکتا جائیں گے تو ان نیسیسریلی پھر آپ بولتے جائیں اور لیکچر دیتے رہتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں اساتذہ ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، بس وہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں نا شوٹ اٹ آؤٹ. ویسے آن لائن کلاسز کے اندر نقصان یہ ہے کہ استاذ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کس حالت میں بیٹھے. تو مجھے کیا پتا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ سو رہے ہیں. ذرا بتائیں نا، ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں آ کے سارے 1 لکھیں جلدی سے، میں پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اٹینٹیو ہیں اس ٹائم. 1 چلے جی، ابھی ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے 1 آیا، 2 کی طرف سے آ گئے. رمضان بھائی آپ کی طرف سے نہیں آیا. رمضان بھائی آپ کے اوپر میری نظریں ہیں بھائی. شیخ صاحب ہمارے طرف سے وہ بس ڈاٹ آ گیا جی. آپ کے ساتھ ڈاٹ آ گیا، دیکھیں آپ نے 1 نہیں لکھا، اس کا مطلب آپ نے صحیح طرح نہیں سنا. ٹھیک ہے. اچھا باقیوں نے نہیں کیا، سبحان اللہ. باقی کدھر ہیں جی؟ یہ 3-4 شیخ صاحب ہمارا یہ خط جو ہے نا وہ گندا تھا اس وجہ سے. تو آپ نے 3 ڈاٹ لگا دیے تو 1 لگا لیتے. آپ 3 ڈاٹس کی جگہ ایک 1 لکھ دیتے. آپ نے ضرور 3 ڈاٹس لگا رہے تھے. چلے کوئی مسئلہ نہیں، وہ مذاق 1 پہ کے ساتھ. 1 پہ ہاتھ نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. اور کوئی ہے تو دیکھا نا نہیں آئے، دیکھیں اس کا سو رہے ہیں سارے. مجھے لگتا ہے آپ کی یہ اشارہ ہے امام خطیب البغدادی کے بقول. مجھے چاہیے کہ مجھے کلاس جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ کر دینی چاہیے، لیکن میں ڈھیٹ آدمی ہوں، میں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح میں آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیا تو آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے. تو ہماری کلاس اس میں ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے چلے جی آگے. تو جنرلی اگین اس میں جو بنیادی طور پہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ استاذ کو اپنے تلامذہ، اپنے اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے، ان کی دلجمی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی ایکٹیولی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کچھ استاد سے حاصل کرنا تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، اور ہمیں بھی تھوڑی سی اٹینشن دکھانی پڑے گی، کوئی انٹرسٹ لینا پڑے گا.
اور ظاہر ہے وہ استاذ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ وہ سیشن ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس آگے سے ڈسکشن کرتے ہیں، کوشچنس کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایڈیشن کرتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں، تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے. آگے اگلا جو پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے وہ ہے وہ شیخ کے درس کی کتابت، یعنی استاذ کا جو سیشن ہے اس کی کتابت جو ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں امپورٹنٹ ذکر کی ہیں. مثال کے طور پہ لکھنا، نوٹس بنانا اس کے حوالے سے کہ اگر کوئی لیکچر دے رہا ہے استاذ تو اس کے نوٹس کے حوالے سے تو لکھا جاتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ استاذ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک طالب علم کے لیے کہ وہ لکھ رہا ہے، یعنی طالب علم کو بتانا چاہیے، ایک اسٹوڈنٹ کو بتانا چاہیے، بلکہ ادب کا لحاظ یہ ہے، خیال یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ استاد سے پہلے ہی کہہ دے کہ سر آپ کی اجازت میں لینا چاہ رہا ہوں، یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا میں آپ کے جو آپ ڈلیور کر رہے ہیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں، یہ لکھ سکتی ہوں. اور آج کل کے دور میں تو ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کا حوالہ ہے، تو وہاں پہ بھی کیا کرنا چاہیے، اجازت لینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اجازت کیوں لینی چاہیے، اسی کئی وجوہات ہیں. obviously ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات استاد سے اس لیے بھی لی جاتی ہے کیونکہ بعض لوگ ویسے ہی پسند نہیں کرتے ان کی ریکارڈنگ ہو کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، کمفرٹیبل نہیں ہوتے، یہ بھی کوئی اور وجہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مجلس ایسی ہوتی ہے، یعنی کوئی گیدرنگ ایسی ہوتی ہے، سیشن ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف وہ کلوزڈ سرکل کے اندر ہی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز باہر جائے یا پھر باہر کے لوگوں تک بھی یہ چیز ان کی ایکسیس ہو، کسی وجہ سے بھی، کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر ضروری ہے کہ استاد سے پوچھ لیا جائے، یا پھر کوئی بھی بولنے والا ہے تو یہ بیسک مینرز اور ادب ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ جی ہم ریکارڈنگ کرنے لگے تو آپ کی اجازت ہے، ہم ریکارڈنگ کر سکتے ہیں سیشن کو. اور ریکارڈنگ کے لیے ظاہر ہے اجازت لینے کے لیے یا پھر لکھنے کے لیے، ایون املا کر رہے ہیں، اگر آپ لکھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، تو اس وقت بھی استاد سے پوچھنے کہ کیا ہم آپ کا لکھ سکتا ہوں، لکھ سکتی ہوں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس ٹائم پہ جب آپ کو شاید یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ استاد کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، لیکن obviously جب آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آج آپ کلاس لے رہے ہیں، لے رہی ہیں، تو obviously آپ بھائی اور بہنیں جو بھی لکھ رہے ہیں، تو میری ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ ہے، بلکہ میرا تو آپ کو انکریجمنٹ یہ ہوگی کہ آپ نوٹس بنائیں اپنے، ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پر ضرور ہے، ظاہر جب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے، کلاسز چل رہی ہیں ریگولر، اور آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، سیشنز پڑھ رہے ہیں، تو obviously نیچرلی ایکسپیکٹیشن استاد کو بھی کہ اب آپ کو ہر ایک استاد سے بار بار ہر سیشن کے لیے پوچھ رہے ہیں، استاد سارے پوچھیں کہ جی سر بتائیں ہم آپ کا نوٹس لیں، نہیں، امپلائڈ ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے موقعوں پر جو خاص طور پہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ استاد کو یہ یعنی استاد سے یعنی ون آف سیشن کوئی ہو، کوئی اسپیشل سیشن ہو، کوئی بہت خاص ٹاپک ہو جو حساس ٹاپک ہو، اور یا پھر جو ایک کلوز بیہائنڈ کلوز ڈورز ہو، تو ایسے موقع کے اوپر آپ جو ہے نا استاد سے پوچھ لیں، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا کہ جب آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو نوٹس کے اندر بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مینشن کریں کہ جو نوٹس آپ کے ہیں اور جو چیز یعنی استاذ کی، بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ کچھ لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہنوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز لکھتے ہیں ایک ایک ورڈ اور ایک ایک جملہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح ان کی رائٹنگ لکھنے کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ورڈز لکھے جو استاذ نے لکھے. تو ایسے موقع کے اوپر لٹرلی وہ ٹرانسکرپشن ہوتی ہے، یعنی اس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں نا، کہ ایک بندہ بول رہا ہے اور آپ اس کو بس اسی طریقے سے املا، یعنی آپ املا، استاذ ایک قسم کا املا کروا رہا ہے، ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، تو ٹرانسکرائب کر رہے ہیں آپ. بعض اوقات لوگ اسٹوڈنٹس خود بھی یہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاذ خود بھی لکھواتا ہے، ظاہر ہے املا کرواتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں گا جی یہ ڈسکشن کے بعد ایک ڈیفینیشن لکھیں، جی سارے لکھیں امپورٹنٹ ڈیفینیشن اور اس کو یاد کریں، تو پھر اس ٹائم آبویسلی پھر آپ کو لکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل بعض اوقات ایسی سچویشن ہے کہ جس کے اندر ویسے جنرل ڈسکشن ہے اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرانسکرائب کروا دیتے ہیں، کر دیتی ہیں، اس کے بعد آپ استاذ کا نام لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پبلش کر دیتے ہیں. اصل میں یہ چیز اس لیے ضروری ہے ڈسکس کرنا کیونکہ عربوں کے ہاں یہ کام ہوتا ہے. عربوں کے ہاں کئی بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں جن کی بہت کتابیں ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی کتابیں جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی کتابیں جو ہے نا وہ انہوں نے خود نہیں لکھی ہوئی، اور خاص طور پہ اس میں بہنوں کا بڑا کردار ہے، فیمیلز ماشاءاللہ اس چیز میں بہت اچھی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، وہ پورا لیکچر سنتی ہیں، اس کو نا وہ ٹرانسکرائب کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ٹرانسکرائب کر کے ایک بکش فارم میں آ جاتی ہے. اب وہ ہوتا ہے کہ وہ استاذ کا لیکچر ہوتا ہے. اچھا، وہ لیکچر بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ بندہ جب لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، اور پھر جب لیکچر دیتا ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکچر میں بندہ اب ایک دفعہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، منہ سے بولتے ہوئے کچھ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، غلط اگزامپل ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان لکھ رہا ہوتا ہے خود، تو اس وقت انسان بڑا محتاط ہوتا ہے، کراس ریفرنسنگ، کراس چیکنگ بھی کرتا ہے، بڑا کچھ اور بھی کرتا ہے. تو اس لیے اسے کہتے ہیں تفریغات. مفرغ، ایک کتاب مفرغ ہے، مفرغ کا مطلب ہے ٹرانسکرائبڈ ہے. تو عرب علماء میں بہت ایسی کتابیں، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، محمد بن صالح العثیمین ہے، ان کی آپ کو بہت کتابیں، بلکہ ان کا پورا ایک نا ایک آپ سمجھ لیں ایک انڈومنٹ ہے، ایک وقف ہے، ایک ادارہ ہے جو خیراتی ادارہ ہے، جس کا کام ہی یہ ہے، جو ڈیڈیکیٹڈ ہے
صرف شیخ ابن تیمین کی کتابوں کو پبلش کرنے کے لیے، اور ان کے لیکچرز اور محاضرات انہوں نے ٹرانسکرائب کرتے ہیں، اور وہ کتابیں بکش فارم میں آتا ہے کہ جی صحیح بخاری کی شرح، حالانکہ انہوں نے کبھی آج تک نہیں لکھی، لیکن وہ ان کے لیکچرز ہیں جو انہوں نے باقاعدہ دیے، اور وہ کنسسٹنٹلی کتابوں پہ لیکچرز دیتے تھے، سیشنز دیتے تھے، ان کو خواتین خاص طور پہ سسٹرز اس کو ٹرانسکرائب کرتی تھیں. لیکن اس کے اینڈ پہ وہ بھائی لکھتے تھیں شروع میں کہ هذا المفرغ لم یعنی یہ جو ٹرانسکرپشن ہے، اس کو جو ہمارے استاذ ہیں، جو عالم ہیں جن کے نام پہ یہ پبلش کی گئی ہے، انہوں نے اس کو ریویو نہیں کیا ہوا، یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ان کی ریویوڈ نہیں ہے کتاب. تو بھائی اس طرح کی وہ ڈسکلیمر ساتھ دے دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ جگہوں پہ یعنی اچھا اس ایسی طرح جب انسان ٹرانسکرائب کر رہا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نوٹس بھی ساتھ ڈال دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک استاذ نے بات کی، لیکن آپ کہتے ہیں یار اچھا یہاں پہ یہ جو بات لکھی ہے اور آپ نے لکھی ہے وہ آپ ٹائپ کر، یعنی آپ نے لٹرلی ڈکٹیشن اس کی لی ہے. تو اس موقع پر بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ چیز جو بیان کی ہے وہ اتنی واضح نہیں ہے، تو میں اس کے لیے بہتر الفاظ استعمال کر لیتی ہوں، یہ کر لیتا ہوں. آپ کوئی اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ کچھ سینٹنسز کا اضافہ کر لیتے ہیں مزید وضاحت کے لیے، یہ کچھ ایگزامپلس کی اپنی طرف سے ایڈیشن کر لیتے ہیں اس کو تاکہ سمجھ اور بہتر فہم ہو. تو جو مصنف کہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں کہ یہ آپ کے الفاظ نہیں. ہو سکتا ہے آپ غلط انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو، اور آپ کی ایگزامپلس میں پرابلم ہو، اور وہ استاذ کی طرف آپ جو ہے نا وہ اس کو منسوب کر دیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا اگین جتنا آپ محتاط ہوں گے، جتنا آپ آنےسٹ ہوں گے، جتنا آپ انٹلیکچولی آنےسٹ ہوں گے، آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا خاص طور پہ کتابت کے حوالے سے اور خاص طور پہ نوٹس بنانے کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ نوٹ کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ کہیں گے یہ استاذ کی ہے. لیکن اگر ورڈ ٹو ورڈ نوٹ نہیں کر رہے کر رہی تو وہاں پہ آپ پھر اس کو استاذ کا نام نہ دیں، بلکہ آپ ایسا کریں کل کوئی ہو کہ آپ نے خود میری ڈسکشن سے، فار ایگزامپل استاذ کی ڈسکشن سے وہ چیز بک تیار کر لی ہے اور آپ نے اپنے نام سے یعنی میرے نام سے چھاپ دی ہے، آپ نے کہا یہ جی مغیرہ بھائی کی کتاب ہے. بعد میں پتہ چلے کہ مغیرہ بھائی اس سے اگری نہیں کرتے، مغیرہ بھائی کو تو بہت اختلافات ہیں اس سے جو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا، سمجھ نہیں کیا ہے. یا پھر یہ بھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ وہ میرے نوٹس یعنی مجھ سے کلاس پڑھی اور اپنے نام سے چھاپ دی. نہیں آبویسلی آپ نے وہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ استاذ کے اگرچہ آپ کے الفاظ یعنی نہیں استاذ کے الفاظ نہیں ہیں لیکن کانٹینٹ تو استاذ کے. تو ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ لحاظ رکھنا، یہ ایک آنیسٹی ہے جو ایک طالب علم کو اختیار کرنی ہے. آگے یہ جو کتابت کے حوالے سے، جو لکھنے کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ذکر آئیں گی مزید، یعنی اس کا ذکر آئے گا. تو یہ بیسک مینرز ہے، اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کا کہا ہے جو بڑی اہم ہے. اب تک اس حوالے سے کوئی کسی کی ڈسکشن ہے تو بتائیں، ہم اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے اگلی بات یعنی انشاءاللہ اگلا کوئی بہن یا بھائی اس کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہے. رمضان بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ رمضان بھائی آپ ہمارے پاس قریب آ رہے ہیں تو آپ بتائیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو. جی مجھے لگتا ہے خاموشی ہے. جی سسٹر آمنہ جمین آپ بتائیے. جی السلام علیکم سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے لکھنے کے حوالے سے بات کی، جیسے اکثر لیکچر انسان سنتا ہے اس کے بعد اس چیز پہ غور و فکر کرتا ہے، تو جب ایک چیز انسان کو انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے تو اس کے ذہن میں اس کے حوالے سے مزید چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کنسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد اگر انسان اس ٹاپک پہ لکھ لیتا ہے تو وہ مطلب اس طرح نہیں لکھا جاتا کہ فوری طور پر استاد کا لیکچر سنا ہے اور اس کو لکھ لیا، مطلب انسان اس پہ غور و فکر کرتا ہے. جی جی اور جب اس کو بالکل وہ چیز ہضم ہو جاتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے اور اس کو پھر اپنے الفاظ میں لکھ لیں، تو وہاں پر حوالہ دینا ضروری ہے اس چیز کا. دیکھیے جتنا اصل میں نوٹس کے اندر یہ حوالہ اس لیے دینا ضروری ہوتا ہے کہ کل کو آپ کے نوٹس کوئی اور پڑھ لے. میں نا پہلے اپنی کتابوں پہ جب میں ریڈنگ کرتا ہوں کتابوں کی تو میں کافی اس پہ گند مارتا تھا، اور اس میں نے بعض اوقات سینٹنسز بھی صحیح طرح نہیں لکھتا تھا، اسپیلنگس کا بھی کبھی خیال نہیں رکھا. میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے، میرے نوٹس ہیں، میری کتابیں. پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ میرا ایک دوست ہے بھائی ہے، وہ بھی ماشاء اللہ بک ریڈر ہے کافی اچھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر مثال کے طور پہ وہ ایک اسکالر کی کتاب اس نے پڑھ رہا تھا، تو اس کتاب کے شروع میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ دس بک از ناٹ ریکمینڈیڈ فار اے نارمل ریڈر، کیونکہ اس کے اندر آتھر کے نا عقیدے کے اندر مسائل ہیں. تو اوبیسلی وہ کسی وجہ سے پڑھ رہا تھا ان کے اوپینین جاننے کے لیے، اور وہ اس نے کتاب اس لیے رکھی ہوئی تھی اپنی لائبریری میں، ظاہر ہے کہ وہ ان کی اوپینین کو جان سکے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ سکے. اب اس نے یہ نوٹ اس لیے لکھا، اس نے کہا یار کل کو میرے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں، میری کتاب میرے فیملی والے یا کوئی جاننے والا پڑھتا ہے، وہ سمجھے اچھا یہ انہوں نے کتاب رکھی، اس کا مطلب ہے یہ اوپینین، یعنی یہ اس کتاب کو انڈورس بھی کرتے ہیں، یہ اسے پڑھا کرتے تھے، اس بندے سے متاثر تھے. یعنی کوئی بھی ازیوم کر سکتا ہے نا، غلط ازمپشن کر سکتا ہے، لے سکتا ہے اس بارے میں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کل کو فار ایگزامپل کوئی نوٹس بنائے ہوئے اپنی کتاب کے اندر اور میں نے اس کو الیبوریٹ نہیں کیا صحیح طرح. کل کو کوئی بندہ یا کوئی بندی میری کتاب پڑھتی ہے، اچھا کہتے ہیں اچھا مغیرہ بھائی کے نوٹس ہیں، اچھا مغیرہ بھائی نے یہ لکھا، اچھا اس پوائنٹ سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، حالانکہ وہ میں نے بالکل ہی کسی اور پرسپیکٹو سے کہا، وہ صحیح طرح سمجھ نہ پائے اس طرح.
تو میں نے پھر سوچا کہ یا تو میں نوٹس بناؤں ہی نا، یعنی کتاب کے ساتھ ساتھ میں نا گن ماروں، اور اگر میں گن ماروں تو میں اس کو الیبوریٹ ضرور کروں تھوڑا بہت، تاکہ کل کو کوئی بھی پڑھے یا اگر کسی طریقے سے میری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگر کوئی اس طرح کی معاملات ہوں تو ایٹ لیسٹ کوئی بندہ یعنی وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ مس انڈرسٹوڈ ہو، یا پھر وہ مس آپ سمجھ لیں کہ مس ہو، تو اس طرح کر کے ریفرنسز دینا یا کہ نوٹس دے دینا، یا پھر اپنے پوائنٹس کے اچھا یہ میں نے اسٹیٹمنٹ فلاں جگہ سے لی ہے، فلاں عالم کی ہے، یہ میری اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہوتی ہے، یہی ادب ہے، یہی تو مینرز ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سر ایک منٹ سر، مجھے یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا، کیونکہ میں خود بھی مطلب رائٹر ہوں تو میں لکھتی ہوں، مجھے اس چیز کے حوالے سے کلیریفیکیشن کرنی ہے کہ مطلب جیسے اب آپ نے تفسیر کا ہمیں ٹاپک پڑھایا تھا، اس میں اگر ایک مفسر تفسیر لکھتا ہے تو وہ اس میں پیچھے جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کو مد نظر رکھے گا، ان کو پڑھے گا، اور پھر نیکسٹ ان کو کوٹ تو کرے گا پیچھے سے حوالے کے لیے، لیکن اس میں سے وہ ایک فہم نکالتا ہے نا، اخذ کرتا ہے ایک فہم. تو وہ والا جو ہم فہم نکالتے ہیں لیکچر کو سن کے، کسی چیز کو پڑھ کر، ہم اس کو اگر وہ 5-10 لائنوں کا ہے ہم اس کو 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں کنکلوڈ کر دیتے ہیں، تو وہاں پھر کیا ہم حوالہ دیں گے؟ دیکھیں وہ ضروری نہیں ہے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کانٹینٹ آپ کا اپنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری اپنی ریفلیکشن ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ وہ فلاں بندے کا ہے اور آپ کو دینا چاہیے یہ اسٹیٹمنٹ، یعنی یہ ریفرنس دینا چاہیے کیونکہ یہ میں صرف اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں لیکن یہ کانٹینٹ سارا اسی کا ہے، تو پھر آپ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ دے دیں. یعنی اس میں اتنا ایشو نہیں ہے انشاءاللہ، ایز لانگ ایز آپ اس کے اندر سے اپنی ریفلیکشن شیئر کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. چلیں جی آگے. اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ایڈریس کیا وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بدعتی استاد سے تلمس. ایسا استاذ جو کہ اللہ معاف کرے کسی برائی کا شکار ہے یا خاص طور پہ عقیدے کی برائی کا شکار ہے، تو کیا اسے پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ یا پھر وہ کوئی ایسا اسکول آف تھاٹ ہے تو جس سے آپ سمجھتے ہیں، جس سے ڈس ایگری نہیں کرتے آپ یہ کرتی، تو ایسے سے پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہیں جو کسی یعنی کچھ بدعت کا شکار ہوتے ہیں یا پھر گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ ان کے اندر ان کو وہ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ عربک لینگویج کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بندے سے عربک لینگویج کا حصول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہمارے کلاسیکل اسکالرس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کلاسیکل اسکالرشپ کے اندر جو اکثر اوقات اصول پہ کام کرنے والے یا عربی زبان یا لغت پہ کام کرنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد کس کی تھی؟ وہ اصل میں بدعتی لوگوں کی تھی، اہل الکلام متکلمین کی تھی، جنہوں نے الٹے سیدھے کام کیے بہت زیادہ، یا جن کو آپ سمجھنے قابل اعتماد نہیں سمجھ سکتے دین کے اندر، اور بڑی بڑی ڈیویشن کا شکار تھے. مثال کے طور پہ ویسے اگر آپ میڈیسن کی بات کریں، اسلامک میڈیسن، تو اسلامک میڈیسن کے اندر ابن سینا کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اب ابن سینا جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو سبحان اللہ اتنی وہ اللہ معاف کرے ملحد ٹائپ آدمی تھا، اور لٹرلی علماء نے غالباً امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم کیا اس کے اوپر، علماء نے اس کی تکفیر کی ہے. اب جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اس کو ایڈریس کرنے والا ہے وہ یہ ہے، ایک بدعتی استاذ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان سے جو ہے نا وہ یہ ایک چیلنج آتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں ان سے کچھ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، یا پھر جو ہمارے اسکول آف تھاٹ سے یا ہمارے ایک وے آف تھنکنگ یا میتھڈالوجی سے ایگری نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ان سے علم حاصل کرنا یا ان کے تلمذ میں رہنا، اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ نے اب کچھ چیزیں ڈسکس کی. تو پہلی چیز جنرل جو پرنسپل ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ دینی علوم کے حوالے سے، خاص طور پہ جب آپ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں، ریلیجس ایجوکیشن ایکوائر کر رہے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر ایک بدعتی استاذ، ایک انوویٹو ٹیچر، یا پھر وہ استاذ جو کہ عقائد اور نظریات کے حوالے سے کوئی غلط نظریات یا عقائد رکھتا ہے، تو ایسے شخص سے جنرلی علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. جنرل اصول یہی. اور ایسے لوگوں کے لیے ایک ٹرم اصاغر کی بھی استعمال ہوتی ہے، ان کو اہل شبہات بھی کہتے ہیں، اہل بدعت بھی کہتے ہیں، بدعت والے، یا پھر اہل شبہات بھی کہہ سکتے ہیں، جو شبہات کا شکار ہے، ڈاؤٹ فل ہے، کئی معاملات میں، اہم معاملات میں، دین کے فنڈامنٹلز کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں. یا ان کو اصاغر بھی کہا جاتا ہے احادیث کے اندر، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث بھی ہے جس میں آپ نے پریڈکشن کی تھی، آپ کی پروفیسی ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ اصاغر سے علم حاصل کریں گے. اصاغر کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے لوگ، اور ان کو چھوٹا اس لیے کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کیونکہ اپنی بدعات اور خرافات کی بنیاد پر وہ اپنا مقام اور مرتبہ کھو بیٹھتے ہیں، تو چھوٹے ہو جاتے ہیں. عربی زبان میں چھوٹا ہونا یعنی ویسے ہی جنرلی چھوٹا ہونا کوئی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا کہ یہ بندہ چھوٹا ہے علم کے اندر، علمی اعتبار سے چھوٹا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ کم ہے، یہ اس کے اندر وہ کمپیٹنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بدعتی کی علامات کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ
کہ بدعتی استاذ کی کچھ علامتیں ہیں جو 4-5. عقیدے میں خرابی جنرلی ظاہر ہے، آپ کیسے ڈیٹرمن کریں گے کہ عقیدے میں خرابی ہے؟ آپ کو ظاہر ہے اس کے لیے عقیدے کا خود پتہ ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ وہ بندہ اکثر اوقات خرافات کے اندر مبتلا رہتا ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے. تیسرا یہ کہ خواہشات نفس کو حاکم سمجھنے والا اور اس کے عقل کا نام دے. اکثر اوقات آپ اس کے آرگیومنٹس اور ڈسکشن میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لاجیکل چیز ہے، اس کو لاجک کا نام دے دیتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں ڈائریکٹلی قرآن و سنت سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ نصوص شریعہ سے اعراض کرنے والا ہو. جنرلی قرآن و سنت کے جو ٹیکسچوئل ایویڈنس ہیں، نصوص کہتے ہیں قرآن و سنت کے ٹیکسچوئل ایویڈنسز کو، نص کو، یعنی قرآن اور سنت کا ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے، یہ دلیل ہوتی ہے، اس کو نص کہتے ہیں. تو ٹیکسچوئل ایویڈنسز جو قرآن و سنت کے ہیں اس سے وہ اعراض کرنے والا ہو، اس کو کم کوٹ کرے، یعنی اپنی باتیں زیادہ کرے، اپنے باتوں کو لاجک کا نام دے، اپنی مرضی کو لاجک کا نام دے، اور قرآن و سنت کو جنرلی اعراض کرنے والا ہو، اس کے ریفرنسز نہ دے، یا پھر اگر اس کے سامنے قرآن و سنت کی بات ہو تو اس کی انٹرپریٹیشن یا تعویلیں کرنا شروع کر دے یا اس کو اوائڈ کرے. ایک بندے کے رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ جنرلی قرآن و سنت کو اوائڈ کرتا ہے، ٹیکسچوئل ایویڈنسز کو. اور پانچویں چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف کو اختیار کرے اور صحیح سے اعراض کرے. یعنی عام طور پہ جب وہ اگر کوئی قرآن و سنت کی باتیں کوٹ بھی کرتا ہے یا قرآن و سنت یا حدیث کی کچھ چیزیں کوٹ کرتا ہے، ظاہر حدیث کے بارے سے اسپیسیفکلی، تو ضعیف روایات، جو ویک روایات ہیں ان کے اوپر ریلائی کرتا ہے زیادہ تر، صحیح روایات پر کم جو ہے نا وہ ریلائی کرتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں انہوں نے ذکر کی. ایسے شخص کو جو ہے نا وہ ابو جہل بھی کہا گیا ہے. ابو جہل اس لیے آپ سے کہ جہالت کا باپ، یعنی جہالت والا. باپ عربی زبان میں جو ابو ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ باپ کے معنی میں ہو، جنرلی باپ کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن ویسے والا بھی کہتے ہیں. جیسے ابو ہریرہ جو ہے، ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلی کا باپ. نہیں، بلی کا باپ نہیں، مطلب، اور ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد ہے مٹی والا. ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بھی معنی والے کے بھی ہوتے ہیں، استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کی نسبت اس کی طرف ہے. تو جہالت والا جو ہے اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں. یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب بھی تم بدعتی کو یہ کہتے سنو کہ کتاب اور حدیث کو چھوڑ دو، یعنی قرآن و سنت کو چھوڑ دو، ہمارے سامنے عقلی باتیں پیش کرو، یعنی عقل سے بات کرو، لاجک سے بات کرو، یہ ٹیکسچوئل ایویڈنسز نہ پیش کرو، تو جان لو کہ وہ شخص ابو جہل ہے، یعنی وہ جہالت والا ہے. اور جب صوفی توحیدی کو یہ کہتے سنو، یعنی صوفی آدمی کو، خاص طور پہ وہ جو صوفیاء جو خرافات اور بدعات میں پڑ جاتے ہیں، تم ان کو یہ کہتے دیکھو کہ ہمارے سامنے عقل اور نقل نہ پیش کرو بلکہ ذوق اور وجدان کو پیش کرو. ہمارے ہاں دو گروہ رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ فلاسفرز رہے ہیں اور کچھ صوفیاء رہے ہیں. فلاسفرز کی زیادہ تر ریلائنس عقل پر تھی، انہوں نے عقل کو بہت زیادہ ریویئر کیا، اس کو ریورنس دی، ایک رسپیکٹ دی، یعنی انڈیو رسپیکٹ دی، یعنی جتنی اس کی رسپیکٹ بنتی ہے اس سے کئی جگہ بڑھ کے کی. اور آن دا کانٹری اس نے کیا کیا کہ کچھ صوفیاء بھی ہیں جنہوں نے کیا کیا، صوفیاء نے کیا کیا کہ اپنے نا عقل کو چھوڑ کے انہوں نے کہا وجدان اور ذوق. وجدان کیا ہوتا ہے؟ ایک سکس سینس جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، یا میرا ٹیمپرامنٹ یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنی ساری چیزوں کو ٹیمپرامنٹ کے ساتھ جوڑ دیا، اور جو فلاسفرز تھے انہوں نے ہر چیز کو عقل کے ساتھ جوڑ دیا. تو اصل چیز قرآن و سنت ہے. تو کہتے ہیں جب تم کسی عقلی، یعنی کوئی بندہ یہ کہے، کوئی فلاسفر یہ کہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑو، میں سامنے کوئی لاجیکل ایک آرگومنٹ لے کے آؤ، لاجک لے کے آؤ، لاجک کی بات کرو، یار یہ چیزیں چھوڑ دو، پرانی چیزیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک ابو جہل. اسی طریقے سے اگر کوئی صوفی ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ زہد اور اس کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن و سنت کی باتیں ٹھیک ہیں یار، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات پسند کرو جو وجدان اور ذوق کی ہیں. تو کہتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ انسان کی شکل میں ابلیس ہے، یا وہ اس میں حلول کر گیا، یعنی شیطان ابلیس اس کے اندر چلا گیا. لہٰذا اگر اپنے آپ کو اس کے مقابل بزدل پاؤ تو بھاگ جاؤ، ورنہ اسے بچھاڑ دو اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھو اور اس پر آیت الکرسی پڑھو اور اس کا گلا گھونٹ کر رکھ دو. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ایسی حرکتیں کرے تو اس کو یعنی اس کو چیلنج کرنا چاہیے اگر تمہارے پاس اختیار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اکثر یعنی حقیقت میں اس سے لڑنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں. مراد یہ ہے کہ آپ اس کو پھر چیلنج کرو اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، اور آپ اس کی کریکشن کر سکتے ہو، یا پھر آپ اس سے کوئی نہ کوئی آرگیومنٹ کر سکتے ہو. بہرحال تو آگے چلتے ہیں. یہ چیز ہے عقل و نقل میں تعارض. اس پہ جو ہے نا وہ الگ سے بات ویسے پہلے ہو گئی ہے تھوڑی سی، لیکن اس لیے اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. بدعتی استاد سے اعتراض کی تلقین. علم الکلام کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں ذکر کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ، اس لیے اس کو اسکپ کر لیتے ہیں. بدعتی استاد سے اعتراض کی تلقین. تو اسی طریقے سے بہت سے اقوال ہیں، جیسے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں لا یؤخذ العلم عن اربعہ، 4 بندوں سے علم نہ حاصل کرو. وہ کون کون سے ہیں؟ بے وقوف، جو کھلی حماقت و ندانی کرے. ایسا شخص جو بے وقوف ہے اور اس کی حماقت اور ندانی جو ہے بڑی ایویڈنٹ ہے، واضح ہے، خواہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نقل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، خواہ اگرچہ وہ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ نقل کرنے والا ہو، یعنی لوگوں کے درمیان بہت سی کوٹیشنز یعنی کوٹس بیان کرے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، قیل وقال کرے. ایسا شخص اگر وہ بے وقوف ہے بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بونگیاں مارتا ہے،
تو ایسے بندے کو اوائڈ کریں. دوسرا وہ کہتے ہیں بدعتی جو اپنی بدعات اور خواہشات نفس کی طرف بلانے والا ہو, ظاہر ہے. تیسرا وہ جو جھوٹ بولنے والا ہو اگرچہ حدیث میں جھوٹ بولنا اس کا معروف نہ ہو, یعنی ایسا شخص جو حدیث جھوٹ بولو جنرلی جھوٹا ہو لیکن ہاں دین کے معاملے میں وہ جھوٹ نہ بولتا ہو پھر بھی اسے اوائڈ کیا جائے. چوتھا وہ شخص ہے جو کہ نیک اور عبادت گزار اور فاضل شخص ہو جسے وہ چیزیں یاد نہ ہو جو بیان کر رہا ہو, یعنی ایسا بندہ جس کو کثرت سے نسیان ہو جاتا ہے, یعنی چیزیں بھول جاتا ہے اگرچہ نیک آدمی ہے لیکن اس کو اکثر نسیان ہو جاتا ہے, چیزوں کو بھول جاتا ہے, تو ایسے بندے سے بھی اوائڈ کرے. تو یہ 4 چیزیں ہیں, 4 قسم کے لوگ ہیں جنرلی جن کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ان سے اعراض کیا. اس میں ایک بدعتی بھی ہے جیسے کہ آپ کو ذکر کیا. تو جنرلی ایسا شخص جو ہے اگر ایک بندے کے پاس اختیار ہو کہ وہ ان چیزوں سے اوائڈ کر سکے ایسے لوگوں سے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کوئی بندہ مثال کے طور پہ رافضی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی خارجی ہے, کوئی مرجی ہے یا قدری ہے یا قبوری ہے, قبروں کو ماننے والا, یعنی قبروں کو اللہ معاف کرے یعنی عبادت گاہ ماننے والا اور اس طرح کی چیزیں, تو ایسے لوگوں سے قطعاً علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایسے لوگوں سے اور اس طرح کی جو بدعات کے اندر شکار ہیں ان لوگوں سے انسان کو چاہیے کہ بچ جائے اور ایسے لوگوں کے پاس جائے جہاں پہ جو صحیح العقیدہ ہے, جن کا عقیدہ اچھا. بے شک وہ چیز آپ ان سے وہ والی چیز نہیں پڑھ رہے کیونکہ اس میں کئی مسائل ہو سکتی ہیں. اب کیا مسئلہ ہے, یعنی 2 مسئلے ہوتے ہیں اصل میں. ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیوں منع کیا گیا. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کی وہ نالج سائنس ہی نہیں ہے, عقیدہ, مثال کے طور پہ ایک بندہ عقیدے میں خراب ہے لیکن آپ اس سے عربک لینگویج پڑھنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پہ, یہ کوئی اور سائنس, آپ لاجک پڑھنا چاہ رہے ہیں, منطق پڑھنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں یار اس کا عقیدے کا کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا, تو عقیدہ اس کا ذاتی ہے, میں نے اس سے کون سا عقیدہ پڑھنا, عقیدہ پڑھنا تو ظاہر سمجھ آتی ہے. لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار اس میں 2 مسئلے آتے ہیں. پہلی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے استاذ کے پاس جائیں گے, بے شک آپ کچھ اور چیزوں سے پڑھ رہے ہیں, تو 2 مسئلے ہوں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدعتی استاذ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ درست ہے, یعنی جب وہ دیکھے گا نا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے اچھا یار میری کوئی خاص بات ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا. لیکن جب وہ دیکھے گا نا لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں اس کی بدعات اور خرافات کی وجہ سے, تو ایٹ لیسٹ اس کو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سوچنے کا موقع ملے, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. لیکن جب اس کو رسپیکٹ مل رہی ہے ہر طرف سے, اگرچہ آپ اس سے کچھ اور پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ سمجھے گا دیکھو یار مجھ سے فلاں بندہ فلاں اسکول آف تھاٹ کا بندہ بھی پڑھنے آ رہا ہے, تو وہ اس چیز سے اس کی اپنی بدعت, وہ اس دھوکے میں رہے گا, اس ڈیلوژن کا شکار رہے گا کہ وہ صحیح رستے پر ہے, اس سے غلطیاں نہیں ہوئی. ظاہر آپ نے اسے وہ چیز پڑھنی نہیں ہے, آپ نے کچھ اور پڑھنا ہے, لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے, ظاہر ہے وہ تو اس سے ڈفرینشیشن نہیں کر رہا نا, وہ اس دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے. دوسری چیز کیا ہے, لوگ دھوکے کا شکار رہتے ہیں. اچھا بعض اوقات استاذ دھوکے کا شکار نہیں, اس کو پتا ہے آپ صرف اس چیز کے لیے پڑھنے آ رہے ہو, لیکن لوگ جو ہیں آس پاس جو آپ کو جاننے والے ہیں وہ دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بندہ, مثال کے طور پہ میں اگر فار ایگزامپل کسی بدعتی استاذ کے پاس پڑھنے چلا جاؤں اور آپ کو پتا چل جائے, تو آپ کہیں گے اچھا مغیرہ بھائی پڑھنے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے یار اس بندے سے پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں میں نے سنا ہے کہ اس بندے نے, مثال کے طور پہ آج میں ایک کتاب جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرنا چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں مثال کے طور پہ آج ایک کتاب ریکمینڈ کرنا چاہ رہا تھا, سورہ یوسف کے حوالے سے. میں نے کتاب ریسنٹلی مکمل کی تھی, میں نے آئی جسٹ کمپلیٹڈ دی بک, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے وہ کتاب جو ہے نا میں نے اب وہ جو بندہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے عالم آدمی ہے ماشاءاللہ, اکیڈیمکلی اسٹرانگ آدمی ہے, لیکن اب وہ بندہ نا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو ہے نا اب یعنی ان کی جو وے آف تھنکنگ ہے نا وہ کافی زیادہ اب انفلوئنس ہو گئی ہے, امپیئرڈ ہو گئی ہے, آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ اب عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, اور وہ ہمارے ہاں جو مین اسٹریم اسکول آف ہمارا سنی اسکول آف تھاٹ ہے اہل سنت والجماعت, ان کے عقیدے کے حوالے سے کئی چیزوں میں وہ اپنا غلطی کا شکار ہو چکے ہیں. وہ بھائی جن کی کتاب میں ریکمینڈ کرنا چاہ رہا تھا, آج میں نے پڑھی تھی, بڑی اچھی کتاب. میں ذاتی طور پہ پڑھ رہا ہوں, ظاہر ہے کسی کو پتا نہیں میں کیوں پڑھ رہا ہوں, اس میں کئی چیزیں ان کی خاص طور پہ مجھے فائدہ ہوا اس چیز کا. اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کتاب کو نا ریکمینڈ کروں لوگوں تک. اب میں اسی ڈیلیما کا شکار ہوں کہ میں کروں یا نہ کروں. obviously اگر میں ریکمینڈ کروں گا ابھی تو میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کروں گا کہ میں اس آتھر کو ریکمینڈ نہیں کر رہا, میں کانٹینٹ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. لیکن ہوتا یہ کہ اگر آپ ڈسکلیمر نہ دیں, ہو سکتا ہے آپ نے تو اس کی یہ کتاب کی, آپ باقی اس پرسنالٹی کو انڈورس نہیں کرتے, لیکن ہوگا یہ کہ کوئی سوچنے والا یا دیکھنے والا وہ کہے گا اچھا مغیرہ بھائی نے ریکمینڈ کر لیا, اس کا مطلب مغیرہ بھائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے ڈیلوژن کا شکار ہو کہ مغیرہ بھائی, یعنی اگر کوئی بندہ مجھے واقعی قابل اعتماد سمجھتا ہے, جو میرا اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل, وہ سمجھے گا اچھا مغیرہ بھائی کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں فار ایگزامپل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعتی استاد جو ہے نا, یعنی بعض اوقات وہ استاد دھوکے میں رہتا ہے, شکار ہوتا ہے ڈیلوژن کا. بعض اوقات لوگ دیکھنے والے ڈیلوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, اچھا فلاں بندہ بھی پڑھ رہا ہے, فلاں بندہ بھی پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس سے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے بہرحال. تو جنرلی لیکن آپ کو بتایا کہ اگر اس کی حوالے سے یعنی علماء کہتے ہیں جنرلی آپ ان چیزوں کا یعنی اب دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جس میں کچھ جو ہے نا وہ خیال ہے. یعنی اچھا سوال یہ کہ شیخ محترم بدعتی استاد سے سبق پڑھا کیسا ہے, اگر
اور اگر اس سے بارے میں کچھ کتاب وغیرہ ہو جائے تو یہ میں نے ابھی یہی بتا رہا ہوں نا رمضان بھائی، یہ تو ابھی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو کہ ان سے پڑھنا کیسا ہے، یہی تو کر رہا ہوں میں. اینی ویز تو باقی یہ انشاءاللہ آگے ہے کہ مجبوری کی حالت کے اندر ابن تیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک ایسے مدرسے کا شکار، یا پھر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور استاذ نہیں ہے اور آپ کی مجبوری ہے اس سے پڑھنا فار ایگزامپل کسی بھی وجہ سے، تو ایسے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ ایسے حوالے سے پھر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جب کلاس کے اندر موجود ہونا تو کوشش کرے کہ استاذ کو پھر وہ چیلنج کرے، اگر خاص طور پہ وہ جو ہے نا وہ اس بدعت کے بارے میں بات کرے. اگر وہ بدعت کے بارے میں بات کرے تو آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ طلبہ کے سامنے اس استاذ کو چیلنج کریں. چیلنج سے مراد یہ نہیں کہ ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، یعنی آپ ان سے ڈس ایگری کریں کہ سر آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا حتی الامکان کوشش کریں کہ لوگوں کے سامنے یہ حق واضح ہو سکے، خاص طور پہ جب آپ کے پاس علم ہے. تو اگر آپ کا علم ہے آپ اس کو تھوڑا سا، یعنی آپ کو پریکاشنز لینے ہیں اپنے لیے بھی، لوگوں کے حوالے سے بھی، کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ ایک خاص وجہ سے پڑھنے جا رہے ہیں، ڈسکلیمر دیں. اور ایون کلاس کے اندر بھی اگر ایسا مسئلہ ہو تو ایٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے وہ حق کو واضح ضرور کریں، اگر وہ خاص طور پہ اس بارے میں بات کرتا ہے. اگر بات نہیں کرتا اور مجبوری ہے آپ کے سامنے کچھ اور نہیں ہے تو ہاں ٹھیک ہے، آپ بغیر اس کو پروجیکٹ کیے ہوئے، بغیر پروپیگیٹ کیے ہوئے آپ خود اس سے پڑھ لیں، علم حاصل کر لیں، تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے. بہرحال یہ کچھ علماء نے اس کا خیال رکھا ہے، تو اجازت بھی مل سکتی ہے، لیکن بہت خاص طور پہ جسے کہتے ہیں نا بہت ایکسٹریم کیسز پہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اس لحاظ سے اکوپ کرنا ہے کہ کہیں آپ اس کی بدعت کا شکار نہ ہو جائے، نمبر 1. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ کلاس کے اندر، یعنی آپ کو اپنے آپ کو بھی علم حاصل کرنا ہے، کئی بات اوقات نا استاد سے امپریس ہو جاتا ہے بندہ کسی وجہ سے بھی، اور امپریس ہونے کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ ان نوئنگلی ان انٹینشنلی کچھ چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اکوپ کر لے اور اپنے ایک سیفٹی پریکاشنز لے لے، اس کے بعد پھر جائے تو پھر انشاءاللہ اس کی اجازت بھی مل سکتی ہے ایکسٹریم کیسز کے اندر. چلیں جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہاں پہ کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.